میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بنگال جہاں مسلم لیگ پیدا ہوئی، جہاں ہندو مسلم فساد 3 مہینے کے بعد شروع ہو گئے، یہ پاکستان کی شکست کے بعد، ہمیں آپ بتائیں کہ 65 کی جنگ میں انہوں نے یہ شکایت کی کہ جی 65 کی جنگ میں کشمیر آپ کے لیے امپورٹنٹ تھا، بنگال کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا، یہ ان کی شکایت تھی، سمجھے جی۔ اور جب وہ ہاکی میں یا کرکٹ میں جب وہ ہار جاتے تھے تو ہم نے وہاں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، تو وہ اس لیے تو نہیں تھے کہ ان کو عمران خان یا جاوید میاں یا وسیم اکرم سے عشق تھا، وہ شجاعت تو وزیر اعظم بن گئے جی، لیکن لالو پرساد یادو آپ نہیں پیدا کر سکتے۔ کیا وجہ ہے کہ سوئی گیس وہاں نکلا، کراچی میں تو سپلائی ہو گیا، وہاں کی فیکٹریاں چل رہی تھیں، کوئٹہ میں 10 سال کے بعد ہوا، 10 سال کے بعد بھی شاید مشکل سے ہوا۔ تو انہوں نے میرے چچا سے کہا کہ میاں بنگالی کو خبردار مجمع میں مت مارنا، ورنہ وہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کر لے گا کہ تمہاری ساری ہیکڑی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا سر، آپ کی کتاب کے حوالے سے آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بیلنسڈ ویو ہے کہ آپ کے والد صاحب اور ایون آپ کے بھائی کا وہاں مرڈر ہو گیا 71 میں، لیکن اس کے باوجود آپ کے خاص نقطہ نظر ہے ایسٹ پاکستان سے بنگلہ دیش بننے کا، تو ذرا اس کو کس طرح یہ بنا آپ کا، اور کس طرح آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو بنا؟ دیکھیے گون صاحب، اگر آپ کو کسی چیز کا جواز معلوم ہونا کہ یہ چیز ایسے ہوئی ہے، یہ یوں ہوئی، تو وہ اس کا نقصان یا فائدہ وہ آپ اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں۔ مجھے بھی یہ معلوم تھا یا میں نے بھی یہ غور کیا کہ جو کچھ ہوا وہ بہت سارے خاندانوں کے ساتھ ہوا، اور جو کچھ بنگالیوں کے ساتھ ہوا وہ بھی ان کے بھی بہت سارے خاندانوں کے ساتھ ہوا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ذاتی طور پر ہمارا ایک بڑا پورا خاندان ہی ختم ہو گیا، میرے والد و 3 بھائی، لیکن یعنی آپ کے 3 بھائی اور ایک والد صاحب قتل ہوئے؟ والد صاحب 3 بھائی اور والد۔ ان کا کاروبار کہاں تھا؟ وہ ہمارے یعنی بھائی جو تھے وہ تو ہمارے والد کے ساتھ دناجپور، چیٹاگانگ، یہ یہاں وہ تھا، اور ایک بھائی ہمارا یونائٹڈ بینک میں تھا، وہ کشتیہ میں تھا، ایک بروز اینڈ ویلکم میں میڈیکل ریپرزنٹیٹیو تھا، تو یہ سب مارے گئے۔ میری والدہ ایک بچی تھی، وہ ان کی تصویریں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو یہ ذاتی طور پر تو یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا ناقابل برداشت، لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ ہوگا یا یہ ہونے والا ہے، یا بنگالیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، بہاریوں کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو جب آپ کو، اب میری والدہ اکثر کہتی تھی کہ وہ جب اس کو میعادی بخار ہوا تھا تو اس میں کیوں نہیں مر گیا، یعنی ان کو اپنے بیٹے کی میعادی بخار میں موت جو ہے وہ تو سمجھ میں آتی تھی، اس طرح مر گیا، یہ بات ان کی وہ جسٹیفائی نہیں کر سکی۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ یہ وجہ ہے تو آپ کو صبر بھی آ جاتا ہے۔ میرا اگر زندگی کا کوئی المیہ تھا یا ہے تو وہ یہی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ ایسے ہوا اور اس کے ہم وکٹم ہو گئے، تو اس لیے میں اس کو جسٹیفائی کر لیتا ہوں۔ اچھا، آپ کے خیال میں اس کی ساری وجہ کیا ہے؟ آپ کا انالیسس کیا ہے؟ اس کی وجہ دیکھیے جی، ایک بہت سیدھی سی بات ہے کہ ایک مکان میں اگر 4 پلر ہیں تو ان میں سے اگر کوئی ایک پلر بھی کمزور ہوگا تو مکان کمزور ہوگا۔ اگر وہ پلرز جو ہیں ان کو آپ مضبوط کریں گے تو مکان بھی مضبوط ہوگا۔ تو اسی طرح ایک فیڈریشن ہے، اس کے فیڈریٹنگ یونٹس اگر مضبوط ہیں، اگر آپ ترقی یافتہ ہیں،
تو وہ پورا فیڈریشن بھی ترقی کرے گا، وہ بھی مضبوط رہے گا، پراسپر بھی ہوگا۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایک گھر میں 4 فرد، 4 بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد، اگر کسی ایک کے ساتھ یہ محسوس ہوا کہ ناانصافی ہو رہی ہے، تو وہ گھر جو ایک ماں باپ کی اولاد سے بنا ہے اس میں تفرقے پیدا ہو جائیں گے، لڑائیاں ہو جائیں گی۔ تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں اٹانومی دو، آزاد کرو، ان پر کوئی مسلط نہ ہو کہ بڑا بھائی یہ کہہ رہا ہے، چھوٹا بھائی یہ کہہ رہا ہے۔ تو جب وہ اپنے گھر میں آزاد ہوں گے تو پھر وہ آپ کی آزادی کی بھی حفاظت کریں گے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بنگال جہاں مسلم لیگ پیدا ہوئی، جہاں ہندو مسلم فساد 3 مہینے کے بعد شروع ہو گئے، یہ پاکستان کی شکست کے بعد، اس لیے کہ درگا پوجا اور رمضان ایک ساتھ پڑ گئے، تو ان کے یہاں اذان ہوتی تھی، ان کے یہاں وہ سنگ پھوٹا جاتا تھا، لڑائیاں ہو گئیں۔ تو مسلمان تو وہ تھے، یعنی ان کے مسلمان ہونے میں تو آپ ان کے یہاں مسجدیں آباد تھیں، اذانیں ہوتی تھیں، وہ نماز پڑھائی جاتی تھی، تو مسلمان وہ تھے۔ صرف یہ ہے کہ ان کو یہ احساس ایک وقت میں ہوا کہ جی ان کے حقوق جو ہیں ان کو تحفظ ہی نہیں مل رہا ہے بلکہ ان کو سلب کیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ احساس ہوا تو اس کو ہم نے کسی سے، فاطمہ جناح جب الیکشن میں پریسیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہوئیں تو آپ یقین مانیں کہ جب وہ پلٹن میدان میں وہ جلسہ ہو رہا جس کو فاطمہ جناح خطاب کر رہی تھی، تو مجیب الرحمان نے کھڑے ہو کے کہا اتنا بڑا جلوس دیکھ کے، جلسہ دیکھ کے ایوب خان بھاگ جائے گا، اور وہ مادر ملت کہتا تھا، مادر ملت کا اتنا بڑا جلسہ دیکھ کے ایوب خان بھاگ جائے گا۔ تو اس کے مسلمان ہونے پر یا پرو پاکستانی ہونے پر تو شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو آپ نے مار مار کے اتنا تنگ کیا کہ وہ پھر آپ سے علیحدہ ہو گیا، وہ ہندو نہیں بنا، آپ سے علیحدہ ہو گیا۔ اچھا، اور یہ سلسلہ دیکھیے ہر دور میں ہوا، یعنی یہ کہا جاتا تھا کہ فاطمہ جناح ایسٹ پاکستان سے جیتیں گی، اور جب وہ نہیں جیتیں تو بنگالیوں میں یہ احساس بہت بڑھ گیا کہ جی ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ یا ہماری زبان، ہمارا کلچر سب کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک اتنی بڑی حقیقت تھی جس کو آپ نے تسلیم نہ کر کے، اچھا اگر ہمیں آپ بتائیں کہ 65 کی جنگ میں انہوں نے یہ شکایت کی کہ جی 65 کی جنگ میں کشمیر آپ کے لیے امپورٹنٹ تھا، بنگال کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا، یہ ان کی شکایت تھی۔ اچھا، میں نے جس ہاکی میں 61 میں ایشین گیمز میں پاکستان نے ہرایا تھا انڈیا کو، تو میں نے وہاں نعرے لگتے دیکھے، سمجھے جی۔ اور جب وہ ہاکی میں یا کرکٹ میں جب وہ ہار جاتے تھے تو ہم نے وہاں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ اس لیے تو نہیں تھے کہ ان کو عمران خان یا جاوید میاں یا وسیم اکرم سے عشق تھا، وہ تو صرف پاکستان کی بنیاد پہ وہ سوچتے تھے نا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک فیڈریشن کو مضبوط بنانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس کو آپ مضبوط بنائیں۔ ایک گھر کو اس کو خوش رکھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کے سارے فرد جو ہیں وہ خوش ہوں۔ یہ ہمارے ہاں نہیں ہوا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس ملک میں چودھری وہ شجاعت تو وزیر اعظم بن گئے ہیں جی،
لیکن لالو پرساد یادو آپ نہیں پیدا کر سکے. لالو پرساد یادو اگر یہاں ہوتے تو ہمارے اس میں کہیں ان کی جگہ تھی. تو صرف ایک جمہوری عمل کے تحت وہ آئے نا. اور رابڑی دیوی بلا بتلائیے وہ ہم نے ایک دفعہ لالو پرساد یادو کو وہ انٹرویو کیا تو وہ شاید مالش کروا رہے تھے, لیٹے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا جی آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ اپنے مخالفین کے خلاف بڑا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیے لن من سرکار نہیں چلتی ہے, سرکار کو مضبوط ہونا چاہیے. تو بھائی ہمارے یہاں ذرا زوال کا عمل دیکھیں. جناح, لیاقت علی, خواجہ ناظم الدین اور وہ محمد علی بوگرا اور پھر جناب وہ چودھری محمد علی اور سہروردی, اور ہوتے 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 معاملہ جو ہے اب آ گیا ہے وہ کون ہے جی وزیر اعظم, شہباز شریف. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اب ہو سکتا ہے ممکن ہے یہ حالات کا نتیجہ ہو, لیکن ایک زوال کا عمل تو ہے. ایک زمانے میں باہر پاکستان کا جو لیبرر تھا اس کا بڑا احترام کیا جاتا تھا, سمجھے آپ. اور ایک زمانہ وہ آیا جہاں گالی بن گیا. یعنی ایک عورت کو ہوبرن کے اسٹیشن پر میں نے دیکھا کہ وہ کسی بات سے بگڑ گئی تو اس نے باسٹرڈ اور بلڈی فول اور یہ اور وہ, اینڈ یو آر اے پیکی. تو وہ لوگ جن کا وہ بڑا احترام کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اس نتیجے پہنچ گئے. تو میں اس بات پر میں کنونس ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور پراسپر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سارے بھائی ان کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ان کے حقوق مل رہے ہیں. اسی طرح ایک فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, ان کو بلوچستان اگر مطمئن نہیں ہے تو یقینی اس کی کوئی وجہ ہے اور وہ ڈھونڈنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ان کو آپ سپریس کریں. آپ وہ وجہ ڈھونڈیں. کیا وجہ ہے کہ سوئی گیس وہاں نکلا, کراچی میں تو سپلائی ہو گیا, وہاں کی فیکٹریاں چل رہی تھیں. کوئٹہ میں 10 سال کے بعد ہوا, 10 سال کے بعد بھی شاید مشکل سے ہوا. تو آپ کہتے ہیں نا کہ جی وہاں بڑی نیچرل ریسورسز ہیں, تو وہ نیچرل ریسورسز جو ہیں ان سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہی حال, یعنی وہ کیا کہنا چاہیے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم پنجاب کے بڑے خلاف ہیں, لیکن کیا راجندر سنگھ بیدی کے بھی خلاف ہیں جی. وہ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال کے بھی خلاف ہیں, وہ اقبال بانو کے بھی خلاف ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یوں اگر آپ اس صورتحال کا تجزیہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم بڑی ہی یعنی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کے نقصانات من حیث القوم, پوری قوم کو. آپ میں ہمت, یعنی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, دیکھیے وہ فرینچ کینیڈا جو ہے جہاں, وہاں آپ جائیے مونٹریال میں, انگریزی اگر آپ نے بول دی تو جان بوجھ کے فرینچ بولتے ہیں. تو وہاں 3 ریفرنڈم ہو چکے میرا خیال ہے, لیکن کسی نے کینیڈا سے الگ ہونے کے حق میں ووٹ نہیں دیا. اسکاٹ لینڈ میں جو پارٹی یعنی اسکاٹ لینڈ کی علیحدگی کی حامی ہے وہ ریفرنڈم میں ہار گئی جب وہاں ریفرنڈم ہوا علیحدگی کے بارے میں. اور اسکاٹ لینڈ میں وہ جو بینک ہے نا وہاں, وہ بینک بھی الگ ہے. اچھا, ان کی معیشت کو وہ جو ناردرن ایریا میں ان کو وہ مل گیا تیل, اس کی وجہ سے جناب ان کی معیشت بھی وہ پراسپیرٹی کا وہ ہے. تو میں اور آٹونومی جو ہے اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ جو ہیں وہ الگ ملک سمجھ لیں, صرف یہ ہے کہ وہ کراؤن کے وہ ہیں
باجگزار. تو حکومتیں وہاں الگ ہوتی ہیں, وہاں فیصلے الگ ہوتے ہیں. اسی طرح انڈیا میں کانسٹیٹیوشن میں یعنی آپ کو ایک زمانے میں یہ جو لنگوسٹک بنیاد پر وہ پروونسز کا وہ ہو رہا تھا, اس کے نہرو نے بھی مخالفت کی تھی. تو جب لیکن وہ ہوا, وہ کنرو کمیشن رپورٹ تھی یا کس کے تحت ہوا, لنگوسٹک بنیاد. آج وہ یہ مدراس کا جو وہ تھا وزیر اعظم, جہاں وہ ہندی میں جو کمپارٹمنٹ تو وہ انٹر کلاس اور سیکنڈ کلاس لکھا ہوتا اس کو بھی مٹائے دیتے تھے. وہ آدمی وہ ان کے جو قومی جھنڈا ہے اس میں لپیٹ کے اس کو دفن کیا گیا. تو ہے نا, انہوں نے اس سچویشن کو سیو کر لیا. کیوں سیو کیا؟ زیادہ اٹانومی دے کے. وہ 18 زبانیں ہیں وہاں, نیشنل لینگویجز, یعنی ورکنگ لینگویج تو آج بھی وہاں انگریزی ہے یا ہندی, لیکن ساؤتھ میں وہ انگریزی ہے ورکنگ لینگویج. لیکن انہوں نے مسلط کرنے کے بجائے اس پیریڈ کو بڑھایا, اور ہوتے ہوتے اب ایسے بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے جو ہندی میں یا اردو میں جیسی بات کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں اردو جو ہے وہ بلوچستان میں بھی بولی جاتی ہے اور ٹرائبل ایریا میں بھی بولی جاتی ہے. جب آپ اس کو یہ کہیں گے کہ اردو کے علاوہ آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے ہیں, تو وہ تو بھائی پھر مخالف. اچھا سر, یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے ایک اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ آپ کے انکل گئے اور ایک بنگالی ڈرائیور تھا تو اس نے, اور جس طرح ان کا ان کے ساتھ رویہ تھا, وہ ذرا واقعہ بتائیے. دیکھیے جی, جب ہم لوگ یہاں سے گئے, ہم تو یہاں سے گئے تھے نا آپ کے کراچی سے, تو وہاں شپ پر, بلکہ دارا اس شپ کا نام بھی تھا. تو جب ہم چٹاگانگ کی بندرگاہ پہ اترے تو ہمارے ایک چچا تھے رشتے کے, وہ آئے تھے ہمیں لینے کے لیے. تو انہوں نے ایک ڈرائیور وہاں ایسی ایک کار کھڑی ہوئی تھی, اس پہ انہوں نے وہ کیا, تو اس نے کہا 10 روپے لیں گے. تو یہ بڑے جناب برسے اس پر کہ 10 روپے ڈاکو بن گئے ہو اور چور بن گئے ہو اور تم کو اندازہ نہیں ہے, اور کل وہ سوئے اور صبح کو اٹھے تو پاکستان بن گیا وغیرہ وغیرہ. تو اس نے بھی کچھ کہہ دیا. اب ہمیں یہ یاد نہیں کہ اس نے کیا کہا. تو یہ جا کے اپنے گاؤں کے ایک انسپکٹر صاحب وہاں ملازم تھے, ان کو لے آئے. وہ آئے, انہوں نے آتے ہی اس کے منہ پہ ایک تماچا مارا وہ ڈرائیور کے, اور کہا کہ یہ جوتے کے لوگ ہیں, ان کو نہیں معلوم ہے کہ جی پاکستان کی کیا اہمیت ہے. اور ان سے کہا کہ اس کو 5 روپے دینا, اور اس سے کہا کہ اگر کوئی حرامی پن کیا تم نے راستے میں تو کھال کھینچ لوں گا. اچھا, وہ رونے ہونے لگا جناب. وہ پھر وہ لے کے گیا ہمیں. تو وہاں جب ہم لوگ پہنچے جہاں جانا تھا, تو انہوں نے 5 روپے اس کی مزدوری اور 5 روپے اس کو بخشش دی. تو کہ اچھا کام کرو گے تو لوگ خوش ہو کے تم کو پیسے دیں گے. تو یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے یہ واقعہ, کہ میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے دیا تو 10 ہی روپے, لیکن وہ 5 روپے انہوں نے جو بخشش جس میں انہوں نے وہ اپنی بڑائی یا عظمت ظاہر کرنے کے لیے اس کو 5 روپے جو دی, وہ کس کھاتے میں گئے. اچھا, میرے والد جو ماشاءاللہ بڑے لبرل تھے پولیٹیکل, اس میں بہت اچھے تھے, ان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے میرے چچا سے کہا کہ میاں بنگالی کو خبردار مجمع میں مت مارنا, ورنہ وہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کر لے گا کہ تمہاری ساری ہیکڑی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کو ہمیشہ الگ لے جا کے مارنا.